ہمارا حق ہے، ہم پر گویا ایک قسم کا فریضہ ہے۔ جب اللہ نے ہمیں نوازا ہے، توفیق دی ہے، تو ہم مانیں گے، اس کا بھی حکم ہے۔ اور اس وقت میں تو ضروری ہے، ضرورت ہے۔ معلوم ہے کہ ایک آسمانی وبا چل رہی ہے، یہ وبا یوں ہی ویسے ہی نہیں آ گئی، یہ ہمارے اعمال کی نحوست، شامت اعمال ما، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت بھی ایسے ہی ہیں۔ اس برکت والے مہینے میں کتنے ہمارے بھائی ہیں جو روزے سے نہیں رہتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روزے رکھتے ہی نہیں، یا روزے رکھ کر کے روزوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور برکت والے مہینے کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدعمالی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح مسلمان ان حالات سے سبق نہیں لے رہا، حالانکہ اس وبا سے، اس بیماری سے، ان حالات سے سبق لینا چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، جو ہو چکے ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ نہیں کر پا رہے ہیں، آئے دن مسائل نئے نئے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج بھی صبح میں فجر کی نماز سے پہلے ایک فون آیا، عجیب مسلمان ہے، عجیب بے غیرت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اللہ سے خوف ڈر بھی نہیں ہے۔ ذرا سی بات پر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بیوی کہہ رہے سوچ کر لو کیا کہہ رہا ہے، تو وہ پھر کہہ رہا طلاق طلاق، مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسی وبائیں، ایسے حالات، ایسی بیماریاں، اس کے ساتھ ہمیں کچھ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ ایسے کئی کئی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں، کوئی خوف نہیں، ڈرنا چاہیے۔ جو نہیں ڈر رہے ہیں ان کے لیے ہدایت مانگنا چاہیے۔ ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے، جب اللہ نے توفیق دی ہے تو مزید اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منوائیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ میں روزے رکھے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کیا چیز ہے؟ ایمان ایک باطنی شے ہے، باطنی کیفیت ہے، دل کی چیز ہے، جس کو مثال سے یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حلیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ سارے نام جو ابھی آپ کے سامنے اسماء الحسنی پڑھے گئے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان ساری صفات کا استحضار کرنا، ذہن میں بٹھانا، ان کو سوچنا، اللہ کی صفات کو، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کے علم کو سوچنا، یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے نماز پڑھی کیوں پڑھی؟ کیا رسمن پڑھ لی ہے، دیکھا دیکھی پڑھ لی ہے، یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں آئے؟ ہم نے روزہ رکھا، کیا دیکھا دیکھی رسمن کہ گھر والے کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، یا اللہ کا ایک حکم اور امر تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے؟ اسی طرح ہر عبادت جب انجام دیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے انجام دیں، یہ ہے ایمانی کیفیت۔ اس انداز سے روزے رکھیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ہر نیکی کریں۔ اس کے ساتھ دوسری صفت بیان کی حدیث میں احتساب۔ احتساب کہتے ہیں جو بھی ہم نیک کام کریں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی اور اجر کی امید رکھتے ہوئے کریں۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کا فکر، آخرت کا دھیان نصیب ہوگا، آخرت کا شوق نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، موت کا خوف دور ہوگا۔ موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ ایمانی کیفیت ہوگی، احتسابی کیفیت ہوگی، آخرت کا دھیان، آخرت کی فکر ہوگی، قبر کا منظر سامنے ہوگا، پھر ہم کوئی نیک کام کریں گے، تب جا
ساتھ میں جس نے روزہ رکھا اس کے ماقبل کے پہلے والے آج سے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت بڑی سعادت. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ میں, اسی ایمانی اقتصادی کیفیت کے ساتھ میں ہر عبادت انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب جو اس میں آپ نے جملہ آیا حدیث میں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, گناہ کون سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور حقوق سے متعلق جو گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہوں گے. حقوق اللہ سے متعلق جو خامیاں, جو کوتاہیاں, جو قصور ہم سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جبکہ پکی سچی توبہ کی ہو, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں ہم عبادت انجام دیں گے تو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, توبہ اس میں آ جائے گی. جو آج کی پارے کے آخری حصے میں آیا تھا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پکی سچی توبہ کرو, اس سے ہماری مغفرت ہو جائے گی, ہمیں جنت نصیب ہوگی. دوسرے گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے, بندوں سے متعلق, ہم نے کسی کا حق ضائع کر دیا, کسی کا حق دبا لیا, کسی کو ہم نے ناحق ستایا, کسی کو پریشان کیا, کسی کو گالی گلوچ کر دیا, یہ حقوق العباد, یہ بندوں کے حق ہم نے ضائع کیے. یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک ہم اس بندے سے, اس بھائی سے, اس صاحب حق سے حق معاف نہیں کروائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے. یہ بہت اہم چیز ہے, معمولی چیز نہیں. اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوتے ہیں, لیکن اپنے بھائی کا حق ضائع کیا, کبھی ہم نے جا کر کے معافی مانگی. جب تک اس بھائی سے حق معاف نہیں کرائیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, ضابطہ ہے, قانون قاعدہ ہے. ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ جذبات قہار بھی ہے, ان اخذہ علیم شدید ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بہت فکر کی چیز ہے, فکر لینا چاہیے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب مختصر دعا کر لیتے ہیں. اللہ کے حقوق اور دعا کے آداب اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں, اخلاص کے ساتھ مانگیں, پوری توجہ کے ساتھ مانگیں, رسماً ہاتھ نہ مانگیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.